نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی مختلف سورہ مبارکہ کے فضائل شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ ان کے پڑھنے سے ہمیں کس قسم کی برکات نصیب ہو سکتی ہیں۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر جمعے کے دن سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ دخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاثیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوگا۔ سورہ حجرات کا دم کرنا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو روزانہ پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ القرآن کی دعا مانگی جائے تو قرآن کریم کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جاتا ہے۔ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین پڑھنے سے اخلاق اور کردار بہتر ہوتے ہیں۔ سورہ علق سے جوڑوں کے درد کا علاج ہوتا ہے۔ سورہ قدر جو صبح شام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ سورہ بجنہ میں برص اور یرقان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ العادیات کا دم بہت مفید ہے۔ سورہ القاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 3 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ سورہ العصر کو پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں۔ سورہ الہمزہ اور سورہ الفیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے مفید ہیں۔ سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے مجرب ہے اور بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ سورہ ماعون مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے کئی بے اولاد صاحب اولاد ہوتے ہیں۔ سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ فلق اور ناس سے جن اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ یہ کچھ سورہ مبارکہ کے نام اور ان کے فضائل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک سے دوستی کی جائے اور اس کے مطابق اپنی لائف کو اسپینڈ کیا جائے۔ شکریہ۔